دیکھ رہے ہیں اور آپ نے چائنا کی بات بھی میں یہ کہ آپ ان سے کم از کم مشاورت. ایک تو پہلی بات ہے کہ جو بھی سچویشن آئی ہے پاکستان از اے وکٹم آف اگریشن. ہم نے تو یہ شروع نہیں کی. پہل ہندوستان کرتا ہے, پنگا وہ لیتا ہے, اور پنگا جب مہنگا پڑتا ہے تو وہ اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین. آج کے جو قصے میں وہ جی مشاہد حسین سید صاحب, اور سید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں یا جنرلز آئے ہیں ان میں عاصم منیر کتنے مختلف ہیں, ان کا کیا کردار رہا ہے. تو آئیے پہلے جنرل عاصم منیر کے بارے میں مشاہد حسین سید سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہماری اپروچ تو پروٹیکٹیو تھی, ڈیفینسو تھی, ری ایکٹیو تھی. ہم نے تو جواب دیا ان کا. تو اس حوالے سے چائنا کا موقف, امریکہ کا موقف اور روس کا موقف یکساں تھا. یہ پہلا انٹرنیشنل کرائسس ہے جس میں تینوں کی یکساں رائے تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کچھ چھوٹے موٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں تو اس کو ہم ڈیفیوز کریں, ڈی ایسکلیٹ کریں. تو چائنا از فلی آن بورڈ. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں اگر کچھ وکٹری ہوئی ہے تو چائنا کی بھی ہوئی ہے. انٹرسٹنگ. لیکن ساتھ میں اگر میں تھوڑا سا جو ملٹری کمانڈرز کا بھی کمپیریزن ڈرا کریں تو لیٹس اسٹارٹ فرام 65 جنرل ایوب, اس کے بعد 71 میں جنرل یحییٰ, پھر 1999 میں جنرل مشرف, پھر 2019 میں جنرل باجوہ, اینڈ ناؤ عاصم منیر. تو آپ جنرل عاصم منیر کو کیسے ریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس؟ پہلے میں ذرا ایک جنرل کا نام لے رہا ہوں جس کا نام آپ نے نہیں لیا. جنرل محمد ضیاء الحق. انفیکٹ وہ چونکہ اس میں ان کے بڑے ہوشیار جنرل تھے وہ. میں سمجھتا ہوں جتنے حکمران آئے فوجی ان سب میں سے ذہین وہ تھے. انہوں نے جنگ ہی نہیں کی کسی کے ساتھ. جنگ ان کے دور میں جنگ ہی نہیں ہوئی. حالانکہ جنگوں کے بارے سے وہ آپ نے صحیح کہا, لیکن ان کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. اور انہوں نے حالانکہ بڑا دباؤ رکھا, ایک طرف سوویت یونین, ایک طرف ہندوستان, اور اس کو نیوکلیر بم بنا رہے تھے ہم. ہندوستان کا دباؤ بھی تھا, 2-3 دفعہ دھمکی بھی آئی کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے کریں گے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا, دانش مندی کے ساتھ بھی اور دلیری کے ساتھ بھی, تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسٹریٹجی ہے. اور جنہوں نے جنگیں میں پھنس گئے وہ فارغ ہو گئے, یا ان کو فیل ہو گیا. اس میں میں کہوں گا کہ جنرل مشرف کی ہینڈلنگ اچھی تھی. اچھا. جنرل ایوب خان کے 65 وار میں آئی تھنک وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے انہوں نے مروا دیا. ان کتاب میں پڑھا تھا جو الطاف غور صاحب نے گوسٹ ریٹن لوگ کہتے ہیں, تو اس میں فرینڈز آن ماسٹر میں بھی وہ ان کا تھا کہ جی وہ الطاف غور صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ دے شوڈ ہیو بین اے کاؤنٹر سنڈیکیٹ. کہتے ہیں وہ میٹنگ ہوئی, یہ جو 12 ڈویژن ہے آفیسرز میس مری میں, تو ان دا کول کمفرٹ آف دا میس, تو اس میں جنرل اختر حسین ملک تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, عزیز احمد تھے, جسے لوگ یہ کہتے تھے ہاکس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپریشن جبرالٹر شروع کرتے ہیں, اور وہ اپرائزنگ ہوگی. ایوب خان صاحب الیکشن جیتتے تھے, نیا صدر صدر بنے تھے, چین سے دوستی بھی تھی, تو ان کا خیال تھا کہ اور پذیرائی ہوگی. تو وہ میرے خیال میں سوچ سمجھ کے لیا, اور جب پریشر آیا تو پھر وہ اس میں ہم پھنس گئے. اور یحییٰ خان نے بھی اس میں آئی تھنک کوئی ملٹری اسٹریٹجی ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھی. اٹ واز پور جنرلشپ. اس نے ڈاکٹر کسیجن نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یحییٰ خان واز اے گڈ مین بٹ ہی واز اے پور جنرل, بیڈ جنرل. تو نہیں ہوا, تو وہ بھی ہو گیا. جنرل مشرف نے ہینڈلنگ اچھی کی تھی اس وقت کہ وہ گھبرائے نہیں. 2002 کے کرائسس کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اور اس میں پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ انڈیا نے کہا ہم یہ کر دیں گے, جنگ کے ایسے پہنچ گئے تھے. اور جنرل پاول جو تھے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ تھے, وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. جب یہ بیک آف ہوا تو ٹام فریڈ مین ہے نیو یارک ٹائمز کا کالمسٹ, اس نے لکھا کہ اٹ واز ناٹ جنرل پاول ہو ڈیفیوز دا سچویشن, اٹ واز جنرل الیکٹرک. جنرل الیکٹرک جو ہے نا وہ کمپنی ہے, جب ہم نے دھمکی دی کہ اب پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ امریکن انویسٹمنٹ ختم ہونے لگی, وہ بھاگے سارے. تو وہ انڈیا نے کہا تو ہماری تو معیشت تباہ ہو جائے گی. سو اٹ واز دیٹ کائنڈ آف کرائسس. تو یہ جو برنک مین شپ ہوتی ہے اس میں آدھی بیٹل ہوتی ہے نفسیاتی, کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں, آپ گھبرائیں نہ, آپ نروز نہ لوز کریں. تو جو جنرل یا جو لیڈر نروز لوز کر جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. بٹ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ یہ تھا کہ شروع سے میرے خیال میں یہ بڑا واضح تھا
کہ جو ہمارا ملٹری ہائی کمانڈ ہے جی ماشاءاللہ ویری ہائیلی پروفیشنل، ان میں یہ بھی ہے کہ دے واز اسٹریٹجک کلیئرٹی ہندوستان کے حوالے سے. صحیح. وہ ماضی میں ذرا تھا کہ ہندوستان سے بات کرو، تجارت کرو، یہ کرو وہ کرو، مودی آ رہا ہے مودی کو دعوت دو. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے صحیح. کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے صحیح. اور ایک دبنگ طریقے سے کرنا ہے. صحیح. تو اس میں وہ آئیں بائیں شائیں نہیں تھا. اور انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انڈیا کے اینڈ پہ کوئی مس کیلکولیشن تھی، انڈر اسٹیمیٹ کرنا، اپنے آپ کو انڈیا ایسٹیمیٹ کی کرنا؟ طرف سے بہت بڑی مس کیلکولیشن، آئی وڈ سے میسو مس کیلکولیشن. اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے جو کل ہوا ہے صحیح 10 مئی کو. صحیح. ڈیٹرنس آپ نے بحال کر دی ہے. انڈیا کی جو ایک بنا ہوا تھا شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا، وہ فارغ کر دیا ہیجمونک انڈیا، ہیجمونک انڈیا، انڈیا کی بالادستی وہ ختم کر دی ہے. اور انڈیا سمجھتا تھا کہ نیوکلیر پر تو پاکستان اور ہندوستان برابری پر ہے کیوں بم ہے. جی جی. تو کنونشنل طریقے سے ہم پاکستان کو بلی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی بہت بڑی بات ہوئی نفسیاتی طور پر. ہم نے ایک قرض تھا بہت پرانا 1971 سے، وہ بھی پورا کیا ہم نے وہ ڈیٹ بھی ختم کر دی ود فل انٹرسٹ. وہ بھی جس طریقے سے ہوا کہ ہندوستان کو پھینٹی پڑی ہے. صحیح. دے گوٹ اے بلڈی نوز صحیح. فرام پاکستان 2 راؤنڈ میں. صحیح. اور دوسرے راؤنڈ کے بعد ان کی چیخیں نکلیں. صحیح. وہ تو بھاگے گئے بچاؤ ہمیں. یقیناً ہم نے نہیں کیا، ان کی طرف سے ہوا. سو دس از ویری سک. اور اس کا ایک اور رزلٹ بڑا ہوا جی. جو ہندوستان کا جو لاس جو مثلا بہت بڑا ہوا. جی. ایک تو ہندوستان کا بیانیہ نہیں بکا. جی. ہندوستان کو جسے میں کہتا ہوں گورستان، جو ویسٹرن ممالک ادھر سے حمایت نہیں ملی امریکہ سے بھی. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہوا، صحیح. اور میں دعوت دیتا ہوں ایک دبنگ لیڈر ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے کہا مسئلہ کشمیر کو میں ثالثی بنوں گا، بالکل میں حل کروں گا. بالکل. تو جو جس کا ذکر وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، دا کے ورڈ، اور اس کے پیشروں کی ضرورت نہیں تھی، بائیڈن، اوباما، یہ تو ایون بش کبھی کشمیر کا ذکر کیا تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ فارن پالیسی سے کہیں ڈیلیٹ ہو گیا تھا کشمیر کا ایشو. اس نے خود، ہم نے نہیں کیا، یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے میں مدد کروں گا. آپ کو تو سلور پلیٹر میں اتنی بڑی فتح مل گئی ہے اور ہندوستان کو شکست. کتنی بڑی فتح ہے آپ کی، سفارتی فتح ہے، فوجی فتح ہے، نفسیاتی فتح ہے، سیاسی فتح ہے. اور عوام کے لیے اتنا بڑا جو مورال بوسٹر ہے، اعتماد کا بحالی ہوئی ہے. اور میں پاکستانی عوام کو داد دیتا ہوں، ہمارا بیہیویئر کیا رہا ہے، میچور، میجرڈ. کوئی بڑھ کے نہیں ماری، کوئی نفرت کی بات نہیں کی. ایک اطمینان اور سکون اور اعتماد کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. بالکل. اور ہم مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہ یہ کیا بنے گا ہمارا، ناٹ ایٹ آل. ویل ٹیک دیم آن. بلکہ مجھے لوگ کہتے تھے یہ کب جوابی کارروائی کرنی ہے، وائی آر وی ویٹنگ. ہاں بالکل، تھوڑا سا پبلک سینٹیمنٹ سے نظر آ رہے تھے کیوں دیر ہو رہی ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں میں جان ہے، انڈیا بڑا ہے. بالکل. یہ ہمارے یہ جو چیز ہے نا، خوف کا خاتمہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے. لیکن اب سر اس سے کئی امپورٹنٹ مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ ہم نے جانا ہے تو کیا اس حوالے سے پاکستان فلی پریپیئرڈ ہے؟ اور ہم کہیں بیچ میں میڈیٹر بھی آ رہا ہے امریکہ کے نام سے، ہم گول اچیو کر پائیں گے؟ وہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ پانی کے معاملات ہوں یا دیگر ایشوز ہوں. دیکھیں جی، اس بہت ضروری، اب ہم نے قدم پھونک کے اٹھانا ہے. ناؤ وی آر ان سینٹر اسٹیج. ایک تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ملک آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. صحیح. اور وہ آپ کی خارجہ پالیسی کا محور ہے، ٹاپ پرائرٹی ہے، نمبر 1 ہے، عوامی جمہوریہ چین. اس کے بغیر آپ کی کوئی حکمت عملی. جی تو ناظرین، آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کی بات چیت سنی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی جنرلز آئے ہیں، آرمی چیف آئے ہیں، ان سب میں جو ذہین تھے وہ جناب جنرل ضیاء الحق حق صاحب تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی جنگ ہی نہیں لڑی، بڑے پرامن تھے وہ. تو اس لحاظ سے وہ جناب بڑے جو ہے وہ کام اور کول بندے تھے جنہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی. ہر جنرل عاصم منیر کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑے ہی ذہین بندے ہیں یہ، اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور جنگ کی بڑی اچھی جو ہے وہ ان کو مہارت ہے، ٹیکنیک ہے. اس لیے آج پاکستان جو ہے فتح یاب ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.